وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منهم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. صدق الله العظيم. قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے منافقوں کے رویوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مسلمان جماعت جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشاں ہیں، اس میں کچھ مفاد پرست لوگ شامل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی علامتیں اور ان کے رویے، ان کا کردار بیان کیے ہیں تاکہ یہ بات مسلمان جماعت پر عیاں اور واضح ہو جائے کہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں ان پر زیادہ اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور دوسری طرف مسلمان جماعت کو تنبیہ مقصود ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح کے کمزور رویوں سے پاک کرے۔ اللہ نے یہاں بڑی تفصیل کے ساتھ منافقوں کے ان رویوں کی نشاندہی کی ہے۔ پچھلے درسوں میں جو منافقوں کے رویے بیان کیے گئے ان میں سے ایک تو یہ کہ جب بھی جماعت کو کوئی اجتماعی ذمہ داری سر انجام دینی پڑتی ہے، جان و مال سے اللہ کے راستے میں قربانی اور جہاد کا عمل کرنا ہوتا ہے، تو یہ لوگ عذر اور بہانے کر کے عورتوں کی طرح گھروں میں رہنے کو ترجیح دیتے اور اپنے آپ کو اس اجتماعی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے پیش نہیں کرتے۔ ایک رویہ یہ ذکر کیا، اور اسی طرح قرآن نے دوسرا ان کا رویہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر یہ لوگ کسی مجبوری سے جماعت کے ساتھ اجتماعی عمل میں شریک بھی ہوتے ہیں تو اس سے بھی ان کا مقصد در حقیقت فتنہ پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جماعت میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں تو ان کے ذہنوں کے اندر ایسی شکوک و شبہات پیدا کرنا، ان کے ذہنوں اور دماغوں کو خراب کرنا، فتنہ کھڑا کرنا، یہ ان کا وتیرہ اور عادت ہوتی ہے۔ چنانچہ غزوہ احد میں بھی اسی طرح منافق لوگ شریک ہوئے جہاد میں، لیکن انہوں نے طرح طرح کی باتیں بنا کر نہ صرف یہ کہ خود وہاں سے راستے سے ہی راہ فرار اختیار کی، بلکہ کچھ کمزور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا جو اگرچہ سچے مسلمان تھے لیکن ان کی باتوں میں آ گئی۔ تو قرآن مجید نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ اگر یہ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، اگر یہ تمہارے ساتھ جائیں گے تو سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں کریں گے، فتنہ ہی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور فرمایا وفیکم سماعون لهم، مسلمانوں تم میں ایسے بھی منافق ہوتے ہیں جو جاسوسی کا کام کرتے ہیں، اپنے سرداروں کو یا تمہارے دشمنوں تک تمہاری باتیں پہنچاتے ہیں۔ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ یہ بھی در حقیقت مسلمان جماعت جو ایک منظم تربیت یافتہ سچی جماعت ہوتی ہے، اس کا کردار اور اس کا روب اور اس کا دبدبہ دشمن تک جب پہنچتا ہے تو وہ الٹا اور مرعوب ہوتا ہے۔
ظاہر ہے جب ان تک ان مسلمانوں کی باتیں پہنچائیں گے تو یہ مسلمان جماعت کوئی کمزور تو ہے نہیں، یا یہ اس کے رویے کوئی ایسے تو نہیں ہیں کہ جس کی وجہ سے دشمن کو کوئی موقع ملے اپنا انتقام لینے کی یا نقصان پہنچانے کی، بلکہ الٹا ان پر روب پیدا ہوتا ہے۔ تو بہر کیف ان کی رویے اور ان کی یہ خرابی واضح کی کہ وفیکم سماعون لہم، یہ جاسوسی کرنے کے لیے تمہارے درمیان موجود ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید نے ان کا ایک اور رویہ ذکر کیا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اُذْن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، کہ یہ دین کو ڈھال بناتی ہیں دین سے فرار کا راستہ اختیار کرنے کی۔ عجیب ہے کہ خود دین ہی کو انہوں نے ڈھال بنا لیا۔ جیسے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جد ابن قیس جیسے منافق حضور کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمیں اس جنگ میں شرکت کی اجازت نہ دیں، ہمیں حکم نہ دیں کہ ہم اس جنگ میں شریک ہوں، کیونکہ اگر اس جنگ میں ہم شریک ہوئے تو فطرے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بنو اصفر کی یہ رومیوں کی جو خوبصورت عورتیں ہیں وہ ہمارے ایمان کو خراب کر دیں گی، ہم فطرے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ گویا کہ دین کو انہوں نے ڈھال بنایا ایک بڑی ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی عجیب منافقانہ رویہ ہوتا ہے کہ ایک دین کے عمل کو دوسری بڑی ذمہ داری سے بچنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے ایک اور ان کا رویہ ذکر کیا، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، مسلمان جماعت کی کامیابی اور مسلمان جماعت کی خوشی ان کو اچھی نہیں لگتی بلکہ ان کو بری لگتی ہے۔ یہ چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کو تو کوئی خیر نہ ملے، اس لیے مسلمان جماعت کو جب فتح حاصل ہوتی ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں شکست اور ناکامی ہوتی ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا، ان کو تو یہ تکلیف پہنچنی ہی چاہیے، اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو اپنی حفاظت کا انتظام پہلے سے کر لیا تھا۔ قرآن مجید نے اسی طرح ان کا ایک اور رویہ ذکر کیا کہ یہ خرچ بھی نہیں کرتے، مال اگر خرچ کرتے ہیں تو وہ بھی بڑی بے رغبتی کے ساتھ۔ اب اللہ کے راستے میں یاد رکھو کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہوتی جب تک اس کی مالی فنڈنگ نہ ہو۔ تو مالی فنڈنگ کے لیے جب ان کو کہا جاتا ہے تو اولاً خرچ ہی نہیں کرتے، اور اگر خرچ کریں گے بھی تو بڑی بے دلی کے ساتھ، اور خرچ کرتے ہوئے بھی بڑی بڑی باتیں بنائیں گے کہ کیا ہم اسی لیے رہ گئے تھے کہ ہم سے مال لیا جائے، طرح طرح کی باتیں بنانا۔ اور اسی طرح اس جماعت کی تربیت کا جو نظام ہے نماز کی صورت میں، اس نظام میں بھی یہ نہیں جڑتے، نماز میں بھی نہیں آتے، اگر آتے بھی ہیں تو ایک بوجھ سمجھ کر، اور جو ہی نماز پڑھی ایسے اس کو سر سے اتار پھینکتے ہیں کہ جیسے کہ ایک بہت بوجھ تھا وہ اس سے جان چھوٹی، اور اس سے اس طریقے سے جو ہے وہ قرآن نے یہاں ذکر کیا کہ نماز میں آتے بھی ہیں تو وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ۔ اور قرآن مجید نے ایک اور ان کا رویہ ذکر کیا کہ قسمیں جھوٹی کھانا اور اپنا اعتماد بحال رکھنے کی کوشش کرنا ان کا وتیرہ ہے۔ لیکن حال یہ ہے کہ جب کبھی مسلمان جماعت پر کوئی مصیبت اور تکلیف آ جائے تو یہ تو اس مصیبت اور تکلیف سے بچنے کے لیے کہیں دور کوئی غار ان کو مل جائے، کوئی پناہ گاہ مل جائے، کوئی جگہ مل جائے جہاں اس مصیبت سے بچ سکیں، اس طرح وہاں جا کر چھپ بیٹھنا ان کی عادت ہے اور ان کی سوچ ہے کہ وہاں کسی طریقے سے پہنچ کر اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور قرآن نے ایک اور ان کا رویہ ذکر کیا کہ اگر ان کو مال ملتا رہے، چاہے جائز ہے ناجائز ہے، بڑے خوش رہیں گے، اور اگر ان کو مال نہ ملے، مثلا زکوٰۃ و صدقات کے حوالے سے ان کو نہ دیا جائے کہ یہ اس کے مستحق نہیں ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ اعتراض کرنے لگ پڑیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ مال ملتا رہے، چاہے وہ مال ان کے لیے لینا جائز نہیں بھی ہے، تو بڑے خوش رہیں گے۔ قرآن مجید نے یہاں ایک اور ان کا رویہ ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافق جب خاص طور پر جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر منافق حضور کی خدمت میں آتے، کوئی نہ کوئی عذر اور بہانہ کر کے اجازت مانگتے تھے کہ آپ ہمیں جنگ میں نہ جانے کی اجازت دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود جانتے اور سمجھتے ہوئے بھی محض رعایت کرتے ہوئے کہ ٹھیک ہے اس کا کوئی عذر ہی ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دیتے تھے۔ اور اسی طرح
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ باوجود سمجھتے ہوئے کہ یہ آدمی اس کا رویہ غلط ہے، لیکن منہ پر کسی کو ذلیل نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ اپنی طبیعت کی بنیاد پر کسی کو رسوا کرنا، کسی کو ذلیل کرنا، یہ آپ کی عادت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر سے کام کر لیتے تھے۔ یا اسی طرح کوئی سچے مخلص مومن جن کو آپ پہچانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر وہ کوئی واقعہ یا کوئی بات یا کوئی عذر پیش کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ایمان والوں کے لیے بڑے رحیم و شفیق تھے تو ان پر شفقت اور رحم کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی اجازت مرامت فرما دیتے تھے۔ تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی منافقوں کو کہ ان کو اجازت کیوں دے دی، ان کو تو جانا چاہیے تھا، یہ تاکہ اس جنگ میں شریک ہوتے اور مرتے، اس طرح کی ان کی ذہنیت تھی۔ تو اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں بنانا شروع کر دی اپنی مجلسوں میں کہ یہ تو کان کے بڑے کچے ہیں کہ جو بھی ان سے بات آ کر کہتا ہے اس کو قبول کر لیتے، زبان سے یہ کوئی انکار نہیں کرتے۔ قل ہوا اذن، یہ تو کان ہے جی، یہ نہیں کان کے کچے ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں ان کی اس رویے کا ذکر کیا، وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان منافقوں میں سے وہ بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ اذن، یہ تو کہ محض کان ہے، سننے والا ہے، یہ تو آگے سے کوئی بات نہیں کرتے، کان کے کچے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کان ہیں، تمہاری بات سنتے ہیں، لیکن یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ قُلْ هُوَ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، اذن خیر، یہ تو خیر کا کان ہے، خیر کی بات سنتے ہیں۔ اور تم سے جو اعراض کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بھی حکمت ہوتی ہے کہ یہ شرارتی ذہن تو ہمارے ساتھ نہ ہی جائے تو بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قرآن نے پیچھے خود واضح کی ہے کہ اگر تمہارے ساتھ جائیں گے بھی تو وہاں بھی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، لڑیں گے وہاں دکھلاوے کے لیے تھوڑا بہت، لیکن مسلمانوں میں کیا بے چینی، فتنہ، فساد پیدا کرنے، ادھر کی باتیں ادھر غیبت کرنے اور عجیب و غریب باتیں بنا کر ماحول خراب کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے تو سراپے اذن ہے، اور اللہ نے جو ہدایات و تعلیمات دی ہیں آپ اس کے لیے بھی اذن ہیں، اللہ کی تعلیمات کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اذن خیر لکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے خیر کا اذن ہے۔ یؤمن باللہ، اللہ کی باتوں پر آپ یقین رکھتے ہیں، اور اسی طرح ویؤمن للمؤمنین، ایمان والوں کی بات پر بھی آپ یقین کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی سچا مخلص مومن بات کہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی نہ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی سنتے ہیں، کیونکہ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، تم میں سے جو سچے ایمان والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان کے لیے انتہائی رحیم و شفیق ہے۔ ان کی کمزوریوں، ان کی مشکلات اور مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنتے ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا تعاون کرتے ہیں۔ والذین، لیکن جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور اس طرح کے القاب دینا چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک قسم کی سزا ہے۔ اسی طرح کے لوگ قرآن میں دوسری جگہ پر بھی ان کا نفاق ذکر کیا۔ حضور کی خدمت میں آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بجائے سلام اور رحمت کی دعا دینے کے الٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت مانگتی۔ قرآن مجید نے دوسری جگہ پر فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَإِذَا جَاءُوكَ يُحَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، آپ کے پاس آتے ہیں ان الفاظ میں آپ کو دعا دیتے ہیں جن الفاظ میں اللہ نے آپ کو دعا نہیں دی، یعنی السلام علیکم کی بجائے کہتے ہیں السلام علیکم ولیعت باللہ، تمہارے لیے موت ہو، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے، یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں۔ اسی طرح حضور کے بارے میں جو یہ باتیں کر رہے ہیں اذن ہیں، یہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ ان کو اس کی نتیجے میں دردناک قسم کی سزا دے گا، لہم عذاب علیم، دردناک قسم کی سزا دے گا۔ اب یہ قرآن مجید نے یہاں واضح کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح کے جملے یہ بولتے ہیں، لیکن ایک اجتماعی نظام ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں میں سے کسی منافق کو اس طریقے سے جو اس طرح کی باتیں کرتے تھے سزا دینے کا حکم نہیں دیا، اور صحابہ کو خود قرآن نے بتایا کہ یہ منافق اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کے پیچھے اپنے پیغمبر کو اذیت اور تکلیف دینا مقصود ہوتا ہے،
اب پیغمبر صحابہ سے بڑے ایمان والا، سچی ایمان والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہے اور کون ہوگا ان سے بڑھ کر؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے اٹھ کر ایسا نہیں کیا کہ جا کر کسی کو قتل کر دیں کہ تم نے یہ بات کیوں کہی۔ یہ آج ہمارے یہاں عجیب بات ہے، جماعتی نظم و نسق کو نہیں سمجھتے، قرآن مقدس کی تعلیمات اور اس کا ایک نظام جو ہے اس کو نہیں سمجھتے، جذباتیت ایسی پیدا کر دی گئی ہے، بس گستاخی کا فتویٰ لگا کر دوسرے کا گھر جلا دینا، دوسرے کی جان لے لینا اور اس کو بڑا عاشق بنا کر پیش کرنا کہ جناب یہ بڑا عاشق رسول ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو تو سمجھتے نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کو نظام دیا اس کو تو سمجھتے نہیں ہیں اور عاشق رسول بن جاتے ہیں۔ عجیب ہماری قوم کا المیہ ہے، بے وقوفی ہے، دین سے دوری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو تو سمجھے۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور حضور کے بارے میں کس طرح کے جملے کستے ہیں، لیکن کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی صحابی نے اٹھ کر ان منافقوں کے گلے کاٹ دیے۔ جی ایک اجتماعی نظم پیدا کیا، ایک اجتماعی حکمرانی کا عمل قائم کیا۔ اس طرح کے جو جھوٹے مکار مفاد پرست لوگ تھے ان کی علامتیں تو ذکر کی ہیں تاکہ ان کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے، رسوا ہو جائیں اور اس طرح کی کرتوتوں سے باز آ جائے، لیکن ان کے خلاف اجتماعی طور پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ جی قرآن مجید نے یہاں کہا ان کو سزا ملے گی لیکن آخرت میں اللہ ان کو دردناک قسم کی سزا دے گا، لہم عذاب الیم۔ اب جب ان کی اس طرح کی باتیں مسلمانوں کے سامنے آئیں اور یہ رسوائی ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا، رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، تو اس سے ان کو بھی خجالت ہوئی، شرمندگی ہوئی۔ تو اب یہ مسلمانوں کا اعتماد لینے کے لیے، اعتماد حاصل کرنے کے لیے ان کے سامنے جا کر قسمیں کھاتے ہیں کہ یار ہم نے یہ بات اس نظریے سے نہیں کہی تھی، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا۔ قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا، یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تمہیں خوش کرنے کے لیے کہ تم ہم سے ناراض نہ ہو جاؤ، تمہارا اعتماد ہمارے اوپر برقرار رہے۔ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ یہ قسمیں بھی کھائیں گے لیکن جھوٹی قسمیں کھائیں گے، مار تمہیں خوش کرنے کے لیے۔ انسان کی یہ بھی عجیب بات ہے کہ انسان اللہ پر ایمان اور اعتماد رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتا اور انسانوں سے ڈرتا ہے، انسانوں کو خوش کرنا چاہتا ہے لیکن اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ قرآن نے یہی بات کہی ہے، عجیب بات ہے کہ تمہیں تو راضی کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اللہ اور اس کے رسول زیادہ اس بات کا حق رکھتے تھے کہ ان کو یہ راضی اور خوش رکھتے اگر یہ واقعی مومن ہے، ایمان والا ہے، تو جب وہ گناہ کرتا ہے اسے ڈر ہوتا ہے لوگوں کے سامنے میں رسوا ہو جاؤں گا، تو پھر قسمیں کھا کر لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کی فکر اسے ہوتی ہے، لیکن اللہ کا ڈر نہیں ہوتا کہ میں یہ جرم کر کے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوں۔ جی انہیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا، تم سے ڈرتے ہیں، تمہارا ڈر ہے، تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، قسمیں کھائیں گے تمہیں مطمئن کرنے کے لیے، لیکن عمل کرتے وقت اللہ سے نہیں کرتے۔ الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، کیا یہ بات نہیں جانتے کہ بے شک جو بھی اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرے گا تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، ذالک الخزی العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ دنیا میں مسلمان جماعت کے سامنے بھی رسوا اور ذلیل ہوتی ہے، آخرت میں جہنم کی سزا ہے، وہاں کی رسوائی اور بڑھ کر ہے۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم، منافقوں کی ایک اور بھی نشانی تھی ہر وقت خوف زدہ رہنا، ہر وقت ڈرے رہنا۔ یہ بھی ڈر لگا رہتا تھا کہ یار چلو اللہ کے رسول تو ہماری بات سن لیتے ہیں، ہم کوئی ان کے سامنے بات کرتے ہیں تو وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے، ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کرتے، لیکن اللہ میاں نے اگر ہمارے دلوں کے بھید، ہمارے کرتوت بیان کر دیے تو ہمیں بڑی رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی ہمارے بارے میں قرآن میں حکم نازل نہ ہو جائے، اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہ آ جائے۔ قرآن مجید نے اس کا بھی یہاں تذکرہ کیا، یحذر المنافقون، منافق ڈرتے ہیں کہ ان تنزل علیہم، ان مسلمانوں پر کوئی نازل ہو جائے سورت ایسی کہ تنبئہم بما فی قلوبہم، جو ان مسلمانوں کو بتا دے جو ان منافقوں کے دلوں میں ہے۔
منافقوں کا جو نفاق ہے اس کے بارے میں وہ بیان کر دے. قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون. اور جب کبھی اس طرح کی وہ بات ہوتی، ان کا نفاق سامنے آتا، تو کہتے ہم تو مذاق کے طور پر ایسی بات کر رہے تھے. فرما دیجئے کہ مذاق کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری وہ باتیں ضرور نکال کے مسلمان جماعت کے سامنے ظاہر کرے گا جن سے تم ڈر رہے ہو. تمہارا نفاق کھل کر سامنے آئے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تم اس طرح کی باتیں کرتے ہی کیوں ہو، مسلمان ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہو، تو کیا کہتے ہیں جواب میں؟ انما كنا نخوض ونلعب، ہم تو محض دل لگی کے طور پر بات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ منافق غزوہ تبوک میں بھی شامل تھے اور انہوں نے وہاں آپس میں باتیں بنانا اور کرنا شروع کر دی کہ یہ جو پیغمبر ہے نا، یہ بنو اصفر کے محلات پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ یورپین ممالک پر ہمارا قبضہ ہو جائے، روم پر ہماری حکمرانی قائم ہو جائے. اس طرح کی باتیں کرنا شروع کی. جب قرآن نے ان کی اس طرح کی باتوں کی وضاحت کی، بیان کیا ان کو، اور ان سے پوچھا گیا تو کیا کہتے ہیں؟ بس ہم تو سفر میں تھے، سفر کاٹنے کے لیے، سفر میں بات چیت کوئی کرنے کے لیے تو ہم اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. ہمارا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کا تان کرنا تو نہیں تھا. ہم تو محض انما كنا نخوض ونلعب، محض ہم کھیل میں اور سفر کو قطع کرنے کے لیے ہم یہ باتیں کر رہے تھے. قل اب اللہ و آیاتہ، پیغمبر ان سے پوچھے کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی اس کام کے لیے رہ گئے ہیں کہ اس کو تم کھیل بناؤ؟ قل تم تستہزئون، اور کوئی بات ہی نہیں تمہارے سامنے کہ تم چلو اگر وقت گزاری کرنی ہے تو اور بھی بہت سارے واقعات ہیں ماضی کے، دائیں بائیں، اور بہت سارے. اللہ اور اس کے رسول اور اس کی تعلیمات کے ساتھ تم کھیل کر رہے ہو. لا تعتذروا، اب عذر جو کر رہے ہو ان عذروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عذر مت کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، باوجود ایمان کے اظہار کرنے کے تم نے کفر کیا، واضح طور پر کفر کا راستہ اختیار کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہو. ایک انسان تعلیمات کو تو اچھا سمجھے کہ یہ تعلیمات ٹھیک ہیں، لیکن تعلیم دینے والے معلم کی اہمیت دل میں نہ ہو تو یاد رکھو اس تعلیم کو بھی اس نے سچا نہیں مانا. جہاں تعلیمات کو سچا ماننا ضروری ہے، یہ اللہ کی تعلیمات ہیں، وہاں اس معلم کو بھی ماننا ضروری ہے. اس کی عظمت و احترام اور ادب دل میں ہونا ضروری ہے جو انسانیت کو یہ تعلیمات سکھا رہے ہیں. وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دین کے 3 بنیادی شعائر، ان کی تعظیم جب تک نہیں ہوگی، عظمت دل میں نہیں ہوگی، تقویٰ پیدا نہیں ہوگا. قرآن نے واضح طور پر فرمایا من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جس نے اللہ کے شعائر کی تعظیم کی اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور اس کی عظمت اور تقویٰ پیدا ہوگا. اور 3 بڑے شاعر ہیں، ان میں سے ایک شاعر اللہ کا کلام، اللہ کا قرآن، اور دوسرا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی ہیں جو اس قرآن کی تعلیم دینے والی ہیں، معلم ہیں، مربی ہیں. حضور کی تعظیم اور ادب یہ دلوں میں تقویٰ پیدا کرے گا. اور تیسری چیز وہ حالت و حیت ہے جس حالت میں یہ تعلیم دی جاتی ہے یا سیکھی جاتی ہے، یعنی نماز کا ادب ہو، نماز کا احترام ہو، اس کے لیے پورے ادب کے ساتھ حاضری ہو. اور یہ تینوں ہی شاعر کی کیا کرتے ہیں؟ بے حرمتی کرتے ہیں. قرآن کے بارے میں اسی طرح، اور نماز کا تذکرہ پیچھے ہوا کہ آتے بھی ہیں تو سستی کے مارے ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو فرمایا لا تعتذروا، عذر مت کرو. تم نے ایمان لانے کے بعد، ایمان کو ظاہر کرنے کے بعد کفر کیا. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر تم میں سے ایک جماعت جو توبہ کر لے اپنی کرتوتوں سے، اگر ہم اس کو معاف بھی کر دیں تو نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو دوسری جماعت جو تمہاری سرغنہ ہے، جو ان جرائم پر ابھی قائم ہیں اور اسی حال میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو سخت ترین سزا بھی دیں گے. نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، کیونکہ وہ مجرم ہیں، انہوں نے جرم کا ارتکاب کیا. تو اس طریقے سے قرآن مجید نے یہاں ان آیات میں بھی منافقوں کے ان رویوں کا تذکرہ کیا ہے. اگلی آیات میں بھی کچھ مزید ان کی صفات اور ان کے رویے بیان فرمائے ہیں، اور اسی طرح اس کے بعد ایمان والوں کے رویوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، تاکہ یہ بات مسلمان جماعت پر واضح ہو جائے کہ ہر سچی مسلمان جماعت میں
2 نمبر کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، ان پر نظر رکھنی چاہیے اور ان کے رویوں سے ان کو پہچان کر ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، ان کو نمایاں جماعت کے اندر جگہ نہیں دینی چاہیے۔ کی پوسٹ جو ہوتی ہے جماعت کے اندر وہ ان کو نہیں ملنی چاہیے، وہ تو سچے مخلص جماعت کو ملنی چاہیے۔ اب باقی یہ کہ ٹھیک ہے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ واضح ان کے بارے میں تو ایسا ایکشن نہیں لیں گے کہ جس کے نتیجے میں ان کو قتل کر دیا جائے، یہ جماعتی نظم و نسق اور اس کی حکمت عملی کے خلاف ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ان کی رسوائی ہو جاتی ہے تاکہ انہیں سمجھ آئے جس نے توبہ کرنی ہے وہ توبہ کرے اور سچا مخلص مومن بن کر جماعت کا ساتھ دے، اور جو جھوٹا ہے وہ پھر خود ہی رسوا اور ذلیل ہوتا رہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔